لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وإترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے یہ صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے یہ صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو عزیزان محتشم گزشتہ جمعۃ المبارک پہ مسجد اقصی کے حوالہ سے چند باتیں میں نے گوش گزار کی تھیں خالق کائنات نے اسپیشلی مسجد اقصی کے حوالہ سے جو قرآن پاک کے اندر ذکر آیا ہے یعنی کمپلیٹ نام آیا ہے مسجد اقصی کے حوالہ سے اور بھی مساجد دنیا میں ہیں مسجد حرم ہے مسجد نبوی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تین مساجد کا ذکر احادیث میں بھی ہے اور مسجد حرم مسجد اقصی کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے اور جہاں آقا علیہ السلام جلوہ فروز ہیں وہ تو نور والی برکت والی جگہ ہے یہاں اس آیت کریمہ کے اندر خالق کائنات نے جو یہاں پہ فرمایا ہے بالخصوص مسجد اقصی کے حوالہ سے کہ جس مسجد کے بارے میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس مسجد کے بارے میں کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پہ نمازیں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اور طرح کی اجازت تو نہیں دیتا مگر ٹریولنگ کی میں ضرور زیارت کرنے کی اجازت دیتا ہوں یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کتب کے اندر موجود ہے جہاں ٹریولنگ کی بات ہے سفر کرنے کی آقا علیہ السلام نے خود اجازت دی ہے اور خود فرمایا ہے کہ جو اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں گے پھر آپ خوب اس حدیث کو سمجھ جائیں گے کہ جو شخص مسجد اقصی سے احرام باندھے گا جو وائٹ کلوز ہیں جو کپڑے ہیں وہ کلوز جو ہیں وہ پہنے گا احرام باندھے گا مسجد اقصی سے پھر وہ کھولے گا مسجد حرم میں یعنی عمرہ کرنے کے بعد کھولے گا تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ بھی گناہ معاف کر دے گا جو ایڈوانس اس کے بدقاضہ بشیر جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے گا یہ مسجد اقصی کی شان ہے کوئی گھر سے باندھ کے جاتا ہے کوئی میقات سے پہلے باندھتا ہے
کوئی مدینہ شریف میں پہنچتا ہے، جب ٹریولنگ کر کے عمرہ شریف کرنے کے لیے جاتا ہے، راستے میں جو میقات آتے ہیں وہاں سے باندھتا ہے، اس کی اپنی شان ہے، اس کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ مگر مسجد اقصیٰ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے، دوبارہ سنیے کہ مسجد اقصیٰ سے جو احرام باندھے گا، احرام باندھ کر حرم شریف میں جا کر کھولے گا، یعنی عمرہ مکمل کرنے کے بعد جب کھولے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ بھی معاف کر دے گا، پچھلے بھی، اور ایڈوانس جو گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس پہ بھی پانی پھیر دے گا۔ اتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ خالق کائنات کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 3 جگہ کی اجازت دیتا ہوں ٹریولنگ کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے۔ لوگ زیارت کرنے کے لیے کوئی ترکی جاتا ہے، کوئی مصر جاتا ہے، کوئی یعنی کہ عراق جاتا ہے، بغداد شریف، کوئی اور دنیا جہان کی رنگینیوں کو دیکھنے کے لیے طرح طرح کے جو ایڈورٹائز اس کو ملتی ہے، یعنی کہ سوشل میڈیا پہ، وہاں پہ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر حضور علیہ السلام نے 3 جگہ کی جو اجازت دی ہے ٹریولنگ کرنے کی، زیارت کرنے کی، وہ کون سی ہے؟ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کی زیارت کریں، اور جو شخص وہاں پہ نماز پڑھے گا، یعنی 2 فرض یا 4 فرض پڑھے گا، 1 نماز ادا کرے گا، اس کو رب کائنات 10,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ 10,000 اللہ give you ثواب if you read one namaz, one salah in مسجد اقصیٰ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے بعد میں تمہیں اجازت دیتا ہوں مسجد حرم کی زیارت کے، جہاں طواف ہوتا ہے، جہاں حج و عمرہ ہوتا ہے، اس کی اجازت دیتا ہوں۔ یعنی اس سے پتہ چلا احرام وہاں سے باندھا، پھر مسجد حرم میں، مسجد حرم سے اٹھا، پھر مسجد نبی میں زیارت، وہاں پہ گور لگوانے کے لیے وہاں پہ گیا۔ یہ 3 زیارات جو 3 جگہ ہیں، ان 3 جگہوں کی آقا علیہ السلام نے اجازت دی ہے، اور خود فرمایا ہے کہ ان 3 جگہوں کی زیارت کرنے کے لیے جائیں۔ اور پھر جو شخص مسجد حرم میں پہنچے گا، وہاں پہ احرام کھولے گا، یعنی طواف عمرہ کر کے احرام کھولے گا۔ جو شخص وہاں پہ نماز ادا کرے گا مسجد حرم میں، بخاری مسلم سیاستہ کی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے، بالخصوص بخاری مسلم کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو شخص حرم شریف میں 1 نماز ادا کرے گا، 1,00,000 نمازوں کا ثواب اسے عطا کرے گا۔ 1,00,000 نمازوں کا ثواب رب کائنات اسے عطا کرے گا۔ پھر وہاں سے اٹھ کے کہ کعبے سے آتی ہے یہ صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، وہاں پہ جب پہنچے گا مسجد نبوی میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسری جگہ جو ہے وہ میری مسجد ہے، میری جو جگہ ہے میری مسجد ہے، اس کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا۔ اور بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، جس شخص نے مسجد نبوی میں وہاں پہ 1 نماز ادا کی ہے، یعنی کہ 2 رکعت نفل، 4 رکعت فرض، جو بھی نماز اس طرح کی ادا کرے گا، اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب رب کائنات ادا کرے گا۔ یعنی 10 کا ذکر بھی ہے اور 50 کا ذکر بھی ہے، اس سے پتہ چلا۔ اور دوسری بات، مسجد حرم میں، حرم شریف، خانہ کعبہ جو ہے، خانہ کعبہ میں جو شخص 1 نیکی کرے گا، اس کو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا رب کائنات۔ اور اسی طرح سے بتقاض بشریت اگر اس سے گناہ سرزد ہو گیا تو 1,00,000 گناہ کا اس کے پلڑے میں یہ وزن آئے گا، 1,00,000۔ اور مسجد نبوی میں جو 1 نیکی کرے گا، یعنی نمازیں پڑھے گا، 1 نماز ادا کرے گا، 2 رکعت نماز، اس کو 50,000 نمازوں کو رب کائنات ثواب عطا کرے گا بتقاض بشریت۔ اگر مسجد نبوی کے ارد گرد جو حرم پاک ہے جگہ، اگر بتقاض بشریت اس سے کوئی غلطی کوتاہی اگر سرزد ہوئی ہے تو اس کے پلڑے میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ کتنی رحمت ہے، کتنی برکت ہے وہاں پہ۔ یہ 3 جگہوں کی آقا علیہ السلام نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ، مسجد حرم اور مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے نکلیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ تو جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، 15 سپارہ ہے، پہلا ہی اس کا حصہ ہے، اس کے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، یہ جو بارکنا ہے اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ یہ سبحان الذی اسری، وہ نبی رب کائنات نے فرمایا کہ جس وقت آقا علیہ السلام کو معراج شریف ہوئی، یعنی قلیل رات میں، تھوڑے عرصہ میں
تھوڑے یعنی لمحات میں، لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک تھوڑے ہی عرصہ میں، تھوڑے لمحات میں آقا علیہ السلام نے وہاں پہ سیر کی ہے۔ پھر رب کائنات نے اسی آیت کریمہ کے اندر جو فرمایا بارکنا حولہ لنریہ، یہ پوائنٹ جو ہے سمجھنے والا ہے۔ جگہ تو اور بھی ہیں، مسجد حرم بھی ہے جہاں انوار تجلیات کا نزول ہوتا ہے، 70,000 ایٹ لیسٹ اینجل آف اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ آتے ہیں، مستجاب دعا وہاں پہ جو جگہ ہے جہاں جو دعا جائز کی جائے حرم شریف میں، وہاں پہ اللہ کے فرشتے بھی اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ حجر اسود سے پہلے جو وہاں پہ کھڑے ہو کر دعا کرے گا پوری جگہ پہ، وہ بھی جگہ برکت والی۔ رب کائنات نے یہاں پہ جو فرمایا بارکنا حولہ، یہ کس جگہ کے بارے میں فرمایا؟ مسجد اقصی کے بارے میں، یعنی مسجد اقصی کے جو اندر کا مقام ہے اس کے بارے میں نہیں فرمایا، وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہی ہے، وہاں پہ ثواب ہی ثواب ہے۔ تو مسجد اقصی کے ارد گرد رب کائنات فرمایا ارد گرد جو جگہ ہے بارکنا، یہ برکت والی ہے، حولہ لنریہ، وہ جگہ برکت والی کیوں رب کائنات نے فرمائی ہے؟ تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے کہ اور جگہ بھی ہیں۔ اس سے جب ہم تشریح اٹھاتے ہیں، یعنی کہ ایکسپلینیشن جب اٹھاتے ہیں، تشریح شرح اٹھاتے ہیں، تو اس رب کائنات نے وہاں اس جگہ کی بلیسنگ کے بارے میں کہ بلیسڈ ہے وہاں پہ، اس اراؤنڈ آف دا مسجد اقصی اللہ سبحانہ تعالیٰ بلیسڈ دا پلیس۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ برکت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ انبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ ہم خود ہی اندازہ کریں کہ جس جگہ پہ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، وہاں پہ ان کی گریو ہے، وہاں پہ ان کی تربت مبارک ہے، ان کی قبریں ہیں، جہاں پہ آرام فرما رہے ہیں انبیاء رسول، اس جگہ کو رب کائنات نے فرمایا بارکنا حولہ لنریہ۔ اتنی برکت والی بلیسنگ والی جگہ ہے کہ جہاں انبیاء رسول آرام فرما رہے ہیں، اور مدینہ شریف میں آ جائیں جہاں امام الانبیاء آرام فرما رہے ہوں، اگر اس جگہ کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا برکت والی جگہ ہے وہ، یعنی اتنی رفعت والی جگہ ہے، اتنی شان و بلندی والی جگہ ہے، کمالات زہد و تقوی والی جگہ ہے، اتنی برکت والی جگہ ہے، جہاں انبیاء آرام فرما رہے ہیں، جہاں تمام نبیوں کے امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں، اس جگہ کا عالم کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جلوہ گر ہیں، صبح قیامت تک جس جگہ پہ جلوہ فروز ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اس جگہ کا عالم کیا ہوگا؟ کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تو اس جگہ کی برکت دیکھیں مسجد اقصی کے حوالہ سے، کہ وہ مسجد اقصی کے حوالہ سے یہ بات اپنے دل کے اندر نقش کر لیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ میں لاسٹ ویک بھی یہ بات کی تھی کہ مسجد حرم کے بعد 40 سال بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا، مسجد اقصی کو اس کو بلڈ کیا گیا۔ قبلہ اول جس کو کہا جاتا ہے، قبلہ اول، the first قبلہ مسجد اقصی، جس قبلہ کی جانب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے 17 ماہ تک اپنا چہرہ مبارک کر کے نمازیں پڑھی، اور اس کی حرمت، اس کی تعظیم و توقیر ہم پر فرض ہے، لازم و ملزوم ہے، اس لیے پوری دنیا کے مسلمان تڑپ رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان مومن اور غزہ کے اندر جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور مسجد اقصی کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ بھی قرآن پاک کا ایک حصہ ہے، اور اس کا ادب و احترام، تعظیم، توقیر، ادب، یہ سب وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، حدیث کے اندر فرمایا ہے، اور جو مسلمان وہاں پہ اس دلدل کی چکی میں پیستے جا رہے ہیں، جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں، یہاں سے تو میں اور آپ فریاد کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں ان کے حق میں، مگر جو مسلمان حکمران ہیں، ہم ساروں کی نظریں ان کی جانب لگی ہوئی ہیں کہ کاش کب وہ بولیں گے، ان کے پاس طاقتیں بھی ہیں، سارا سب کچھ ہے،
आर्मी है, फौज है, बोल भी सकते हैं, वहां पे चल के जा सकते हैं, एक जगह पे इकट्ठे बैठकर मीटिंग कर सकते हैं, मगर वो उनके पास ताकत नहीं आ रही। यहूद नसारा के बिल्कुल जाल के अंदर फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल सकते, उस जाल के अंदर फंसे हुए हैं। हमारी तो नजरें सिर्फ वहां पे जा रही हैं। यहाँ से बैठकर सोशल मीडिया को देखकर हम उनके हक में, मुसलमानों के हक में, शुहदा के बारे में हम दुआ कर सकते हैं, मगर जो बोलने की ताकत है हमारे पास, अवामुल नास के पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर अवाम देखती है मुसलमान हुक्मरानों को। अगर ये बात मैं आपके सामने शेयर करूं, आपको मालूम होगा सोशल मीडिया है लंदन के अंदर, लंदन जो है किसी कंट्री में, हम तो मुसलमान हैं, जो यहूद है ना, जूज, उन्होंने वहां पे रैलियां निकाली है फलस्तीन के हक में। इरादा दिल से क्या है वो रब जानता है, वो जानते हैं, बाहर तो निकले हैं यहूद, खुद जो इसराइली हैं खुद बाहर निकले हैं, बाहर निकल कर गजा के जो मुसलमान हैं उनके हक में उन्होंने रैली निकाली है। हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए, अगर इस तरह से हम कुछ भी नहीं कर सकते, उनके बारे में थोड़ी सी दुआ तो कर दे आपने अपनी, जब नमाज पढ़ते हैं घर में जहाँ कहीं भी है, थोड़ा सा हम दुख रखते हैं, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारा जो आलम है ना जिस्म की मानद है। लास्ट वीक मैंने कहा इस जगह किसी भी बात स्टॉप की थी, सारा आलम जो है ना, पूरी दुनिया जो है जिस्म की मानद है, इज लाइक वन बॉडी, एक जिस्म है। आपको पता है जिस्म के अंदर एक रूह होती है, जिस तरह से इंसान चलता है उसके अंदर रूह है। वो रूह क्या है? सारे आलम को जिस्म कहा गया, और जिस्म के अंदर रूह होती है। वो जो रूह है सारे आलम के अंदर, आलम को जिस्म कहा गया, उस जिस्म की जो रूह है वो रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कि जिस तरह से आज भी मैं हदीस शरीफ पढ़ रहा था, ये बुखारी के अंदर मौजूद है, इसके रावी है हजरत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये मरफू हदीस है, मरफू हदीस की जो किस्म है मरफू हदीस है, ऑथेंटिक हदीस है। इसके अंदर, इस हदीस के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके रावी कौन है? हजरत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिनों के बहम एक दूसरे के साथ शफकत, उसके साथ बहामी ताल्लुक और तामुन मिसाल आका अलैहिस्सलाम ने दी कि ऐसी मिसाल कि जिस तरह से जिस्म के किसी हिस्सा में तकलीफ हो। अब देखिए जिस्म के ऊपर कितने बाल हैं, हर जो शख्स है उसके जिस्म के ऊपर कितने बाल हैं, सर के बाल हैं, जिस्म के बाल हैं, ठीक है। हर बाल जो है अगर हम अकाउंट करना चाहें तो नहीं अकाउंट कर सकते, नहीं अकाउंट कर सकते। पूरे जिस्म में सबसे छोटा कोई बाल जो, यानी जो भी जहां कहीं भी है इंसान के जिस्म में, सिर्फ एक बाल को पकड़कर थोड़ा सा मोड़ें या खींचे बाहर, पूरे जिस्म को तकलीफ होती है, पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। छोटा सा बाल है, कांटा तो कांटे की बात को छोड़ दें, जो सुई है उसको चुभने की बात को छोड़ दें, उसके दर्द को एक साइड पे रख दें। जिस्म का बाल जो है, जिस्म का बाल, छोटा सा बाल, तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करें, पूरा जिस्म इंसान का जो है बदन तड़पता है उसकी शिद्दत की वजह से, तकलीफ की वजह से। तो आका अलैहिस्सलाम ने ये मिसाल दी है। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हदीस रावी कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाल की मिसाल दी, एक कांटा चुभने की मिसाल आका अलैहिस्सलाम ने दी कि पूरा आलम इसी तरह से है कि जिस तरह से जिस्म के अंदर कोई कांटा चुभ जाए या बाल खींचे बाहर निकालने की कोशिश करे, पूरा जिस्म के अंदर दर्द महसूस करता है बंदा। ये दर्द रखें इसी तरह से उनके हक में कि जिस तरह से इंसान के जिस्म में तकलीफ होती है। ये मुसलमान मोमिन जो गजा के अंदर शहीद हुए जा रहे हैं, जो उनके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, एक दूसरे जो हम मुसलमान पूरी दुनिया में रह रहे हैं मुसलमान, इसी तरह से महसूस करें कि जिस तरह से उसको कांटा चुभे, उसके जिस्म को दर्द होता है, पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। यही एहसास रखें उनके हक में, यही एहसास रखें। ये भी सबसे बड़ी नेकी है, सबसे बड़ी नेकी है कि उनके हक में दुआ करना, ये भी नेकी है। मगर अरमान और दर्द रखना, ये भी सबसे बड़ा अरमान जो है। आका अलैहिस्सलाम ने हमें ये दर्द दिया है, अल्लाह के कुरान ने दर्द दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये दर्द दिया है। वो सिर्फ मोमिन मुसलमान के अंदर है। मोमिन मुसलमान, ये मोमिन मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, पूरा आलम जिस्म की मानिंद है। इसी तरह से वो मोमिन मुसलमान हमारे जिस्म की मानिंद है। जिस तरह से उनको तकलीफ हो रही है, हम भी उनके दर्द में शरीक हैं।
اللہ رب العزت ان کو خزانے غیب سے مدد عطا فرمائے. بالخصوص جو مسلمان حکمران ہیں اللہ رب العزت ان کو ان کے حق میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو چند اعلانات ہیں انشاءاللہ میں بعد میں کروں گا. اور قبلہ محترم مقام ہمارے عزت مآب حاجی جمیل صاحب اسٹیج پہ آئیں گے اور ایک دو اعلانات کریں گے. اس کے بعد میں نے چند اعلان کر دیں. اللہ رب العزت یہ قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک بات کہنا چاہتا ہوں